ابھی 15 لوگ آ گئے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں کلاس چالو کی جائے گی، 2-3 منٹ ہم رکیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد کلاس چالو کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ شروع کریں گے شاہد بھائی، 5 جی منٹ چلیے ہو گئے شاید تقریباً۔ شروع کر دیجئے، بسم اللہ۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا بکم فی درسنا الجدید، یعنی آپ تمام کا ہمارے نئے سبق میں استقبال ہے، خوش آمدید۔ کل کے سبق میں ہم جو سیکھے تھے اس کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیں گے، ریوائز کر لیں گے اس کو۔ کل کے سبق میں ہم سیکھے تھے کہ کسی بھی قریبی چیز کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو کیسے کریں گے، کوئی بتلائیے۔ هذا جی، ذالکا۔ جی نہیں، ذالکہ یعنی ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ هذا جی
ہاذا کہتے ہیں یہ، یعنی قریبی چیز کی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو کہیں گے ہاذا۔ اس کے بعد جب ہم هذه جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا اضافہ کر دیں گے، جیسے آپ مسجد کی جانب اشارہ کر کے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے، تو آپ بولیں گے ہاذا مسجد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا گزشتہ سبق تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ ابھی پڑھ ہی رہے تھے لیکن وقت ہو گیا تھا، ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر سوال کرنا ہو، یعنی آپ تو بتلا رہے ہیں کہ ہاذا قلم، یہ قلم ہے، لیکن سوال کرنا ہو آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جو بالکل قریب ہے، تو آپ کیسے سوال کریں گے؟ تو ما کل ہم پڑھے هذا تھے ما، ٹھیک ہے، ما ما کے معنی ہوتے ہیں کیا، کیا اور اس کا ہم فارمولا بھی پڑھے تھے کہ آپ کو پہلے ما لگا دینا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے ہاذا، یعنی ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ اگر اردو میں دیکھیں گے ہم تو پہلے یہ ہم بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہر زبان کی اپنی ایک ترتیب رہتی۔ یہاں دیکھیے یہ پہلے آ رہا اردو زبان میں، لیکن عربی زبان میں ما پہلے آ رہا۔ تو ہر زبان کی اپنی ایک ترتیب رہتی، وہ ترتیب آپ گرامر کے ذریعے سیکھیں گے کہ کون سا لفظ، کون سا کلمہ پہلے آنا چاہیے، کون سا کلمہ بعد میں آنا چاہیے، اس سینٹنس میں کون سے کلمے کی کون سی جگہ ہے، یہ آپ گرامر میں سیکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں پر عرب جو ہے کیسے اس کو استعمال کرتے تھے۔ تو ما ہاذا، یہ کیا ہے، یعنی اردو میں ترجمہ کریں تو ہم دیکھیے پہلے یہ بول رہے ہیں، لیکن جب عربی میں بولیں گے تو ہم بولیں گے ما، ٹھیک ہے، ما ہاذا، یعنی یہ کیا ہے۔ اب ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ما کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ہے آ، یعنی کہ حمزہ زبر آ۔ جب الف ہے، اگر اس کے اوپر زبر، زیر پیش یا پھر جزم، یہ جب تک نہ ہو تو وہ الف رہتا، لیکن جب اس کے اوپر یہ حرکات آ جاتے جیسے زبر، زیر پیش یا جزم، سکون، تو اس کو ہم حمزہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ مطلب قرآن کے حافظ ہیں یا تجوید اچھے سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ہے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جس الف کے اوپر یعنی زبر، زیر پیش یا پھر سکون، جزم آ جائے وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے آ، اس کے معنی بھی یہی ہے کیا، یعنی کہ واٹ۔ ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے حل، ہا لام زبر حل۔ یہ تینوں جو الفاظ ہے تینوں کے معنی وہی ہے، لیکن ہم تو ہمارے سبق میں حل نہیں پڑھیں گے، لیکن حل اور آ دونوں ہم معنی ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی طرح سے ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے ما ہاذا تو ہم پڑھ لیے، ٹھیک ہے، ما کے معنی کیا، یہ کیا ہے، لیکن آ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آپ اس کی تاکید یعنی چاہتے ہیں کہ ہاں یہی ہے یا نہیں، تو سوال ہی میں آپ کا جواب موجود رہتا۔ وہ کیسے؟ اس طرح کے جو ہے آ ھذا قلم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ جواب میں کیا بولیں گے، یا تو آپ بولیں گے نعم، یعنی اگر سوال کیا جائے ھذا قلم، کہ کیا یہ قلم ہے، یعنی کہ میرے پاس پہلے سے یہ معلومات موجود ہے کہ ہاں یہ قلم ہے، لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، ہے نہیں ہے، میں تاکید کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس وقت آ کا لفظ استعمال کریں گے۔ لیکن یہاں پر آ کے بجائے آپ ماں نہیں بول سکتے، ما ھذا قلم، یہ غلط ہو گیا جملہ۔ ماں کا استعمال آپ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس کچھ بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، آپ کو پوچھنا ہے کسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، تو آپ اس وقت بولیں گے ما ھذا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس کچھ ہے، آپ ہاں یا نہ میں جواب سننا چاہ رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ آپ استعمال کریں گے آ، حمزہ زبر آ ھذا قلم، کیا یہ قلم ہے، تو آپ بولیں گے نعم ھذا قلم، ہاں یہ قلم ہے۔
جیسے کہ کتاب کے بارے میں سوال کیا جائے، کتاب سے یہیں پر قریب میں ہے، ہاذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ تو آپ بولیں گے نعم، ہاں، ہاذا کتابن کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اگر کہوں کہ ہاذا کتابن، کیا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا کتاب ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ لا، نہیں، ہاذا قلم، جو غلط میں سوچ رہا تھا اس کی اصلاح کر کے صحیح کر کے بتائیں گے، لا، نہیں، ہاذا قلم، یہ تو قلم ہے۔ تو یہ فرق ہے، آپ کو ہمیشہ جو ہے اس میں فرق کرنا چاہیے۔ ماں اس وقت بولیں گے جب آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ کا استعمال اس وقت کریں گے جب جواب میں کوئی ہاں اور نہ بھی کہہ دے تو آپ کو جواب مل جائے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ماں اور میں۔ اور جو حل ہے وہ حل بھی جو ہے ہی کے معنی میں ہے، یعنی کہ آپ بولیں گے حل ھذا قلم، یعنی کہ کیا یہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب میں بولیں گے نعم ھذا قلم۔ اب ہم کتاب سے پڑھیں گے۔ انگلش میں اگر کنورٹ کیے تو کا معنی از ہو جائے گا نا؟ جی، تو از ہو جائے جیسے گا، آپ انگلش میں بولیں گے واٹ تو ہو جائے گا؟ از دس بک، از ہو جائے گا، لیکن جیسا میں بتلایا کہ ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اردو میں تو بالکل وہی کیا ہم استعمال کرتے، کیا ایک ہی لفظ ہے، چاہے آپ یہ کیا ہے پوچھو یا پھر کیا یہ قلم ہے پوچھو، تو اردو کا ایک اپنا الگ طریقہ ہے، عربی کا ایک اپنا الگ طریقہ ہے، انگلش کا ایک اپنا الگ طریقہ ہے۔ واضح ہے؟ جی، جی، کون پڑھیں گے؟ میں پڑھ لوں؟ جی پڑھیے۔ ما ھذا بیتن، جس کا ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیے، ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جی، ھذا بیتن یہ گھر ہے۔ جی، گھر کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جا رہا، ما ھذا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تو جواب ہے ھذا بیتن، بیتن کہتے ہیں گھر کو۔ ھذا بیتن، جی، کیا یہ گھر ہے؟ جی، اب یہاں پر دیکھیے آپ فرق ماں میں اور میں۔ ماں کا جو مسئلہ تھا وہاں پر آپ کو نہیں معلوم تھا یہ گھر ہے کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تو آپ بالکل سوال کی کہ ما ھذا، تو جواب آپ کو ملا کہ ھذا بیتن۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، اب آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں یہ گھر ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا، تو آپ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ ھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو آپ جواب میں کہیں گے نعم ہاں، ھذا بیتن۔ نعم ھذا بیتن، نعم کہتے ہیں ہاں کو۔ ہمارے ہاں پاس یہ دو گھر ہے۔ لفظ ہے، ایک ہے نعم، ایک ہے لا، ٹھیک ہے، نون عین میم، نعم، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے لا، لام الف زبر لا، ٹھیک ہے۔ نعم کے معنی ہیں ہاں، ٹھیک ہے، انگلش میں ہم اس کو یس، ٹھیک ہے، بول سکتے ہیں۔ لا کے معنی ہیں نہیں، ہم انگلش میں نو بولے۔ یہ دو لفظ ہے، اگر آپ کو جواب مثبت میں دینا ہے کہ آپ کو بتلانا ہے کہ ہاں یہ گھر ہے، تو آپ بولیں گے نعم ھذا بیتن، اور اگر وہ گھر نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز ہے تو آپ بولیں گے لا، نہیں، ھذا مسجد، اگر وہ گھر نہیں ہے تو آپ بولیں گے نہیں وہ تو مسجد ہے، ٹھیک ہے، اس طرح جملہ بنے گا۔ اب کوئی اور پڑھے؟ میں پڑھوں جناب؟ جی عادل آپ پڑھیے۔ السلام هذا سرير، جی یہ ہم پہلا پڑھ چکے تھے، یہ پڑھیے دوسرا والا۔ ما ما ھذا، هذا، ما هذا، جی ما هذا کیا یہ معنی کیا اس کے؟ ہے، جی، یہ کیا ہے؟ هذا قمیص، یہ قمیص ہے۔
جی قمیص یعنی کہ کرتا، اردو زبان میں بھی کرتا استعمال کرتے ہیں ہم قمیص بول کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد هذا سرير جی ہاں یہ سریرن کہتے ہیں کرسی پلنگ کو، چارپائی کو، چاپل ہے چارپائی، چار پلنگ، بیڈ۔ آپ لوگوں کو ایک فائل بھیجی گئی تھی، آپ لوگ سب دیکھے یا نہیں پتہ نہیں ہے مجھے۔ اس میں مکمل الفاظ معنی موجود ہیں، ہمارا جو پہلا سبق ہے اس کے مکمل الفاظ عربی کے سنگولر بھی ہے اس میں، اور پلورل یعنی کہ جمع بھی ہے۔ اگر ایک ہو تو کیسے بولیں گے، جمع ہو تو کیسے بولیں گے۔ پہلے آپ جو سنگولر ہے ایک کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے پہلے وہ یاد کیجئے، ٹھیک ہے۔ وہ مکمل اچھے سے یاد ہونے کے بعد آپ جو ہے جمع پلورل میں کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ورڈ آتا ہے وہ یاد کیجئے، ٹھیک ہے، معنی کے ساتھ۔ انگلش میں بھی جو ہے یہاں پر معنی جو ہے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ معنی انشاءاللہ 15 اسباق کے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک فائل بنا کر کے بھیج دی جائے گی گروپ میں، آپ اس کو ہمیشہ سبق پڑھنے سے پہلے پڑھ کے آئیں، تاکہ لفظ کا معنی اگر یاد ہوگا تو اس کا استعمال کیسے ہوگا آپ جلد سے جلد سیکھ سکیں گے۔ معنی ہی یاد نہیں ہے تو پھر پہلے معنی یاد کرنے میں وقت لگے گا، تو کوشش یہ کریں کہ آنے سے پہلے آپ الفاظ، لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ یاد کر کے آنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر دیکھیے بیت ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع کیسے استعمال ہوتی ہے۔ پہلے تو میں کہوں گا شروعات میں آپ جمع نہ یاد کریں، پہلے بیت یاد ہو جائے آپ کو، بیتن یعنی گھر، اس کے بعد آپ کے پاس مزید وقت ہے، یہ مکمل اچھے سے یاد ہونے کے بعد اس کی جمع یاد کریں، کیونکہ جمع آگے بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ ابھی یاد نہیں کریں گے تو آگے کے اسباق میں اس کا استعمال آئے گا، تو وہاں پر آپ انشاءاللہ اچھے سے یاد کر لیں گے، اگر ابھی مشکل ہو رہی ہے تو۔ جی تو اہذا سریر، کیا یہ آپ کو جو نظر آ رہا پلنگ ہے، تو جواب اس کا کیا ہے؟ لا هذا سرير هذا جی عادل پڑھیے آپ۔ لا هذا کرسی جی لا ھذا لا کرسی، نہیں کہ نہیں، یہ کرسی یہ جو نہیں ہے تصویر آپ کے سامنے ہے یہ سریر نہیں ہے، پلنگ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کرسی ہے۔ تو آپ اس کے جواب کرسی میں کیسے بولیں گے؟ پہلے آپ بولیں گے لا، یا آپ کا لا جو سوال ہے نہیں، یعنی نہیں آپ جو بتا رہے وہ غلط ہے۔ ھذا کرسی، هذا یہ تو کرسی ہے، کرسی ہے یہ خوشی کرسی ہے ہے، نہیں یہ کرسی کرسی ہے۔ جی هذا معنی یہ کرسی ہو تو کرسی هذا مفتاح جی مفتاح کہتے ہیں چابی کو، کی۔ سوال ہے یہاں پر، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اہذا مفتاح، کیا یہ فوٹو میں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ چابی ہے؟ کیا یہ چابی ہے؟ تو جواب کیسے دیں گے؟ لا لا هذا هذا قلم لا ھذا قلم، نہیں یہ تو نہیں قلم یہ ہے، تو قلم تو اردو میں بھی قلم ہے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پڑھیے۔ ما هذا یہ جی ستارہ ہے هذا نجم هذا نجم ہاں یہ ستارہ ہے نہیں نہیں، ہاں یہ ستارہ ہے، نہیں، ہاں کا لفظ نہیں ہے نا وہاں پر، نعم بول کے ہے، نہیں ہے۔ سوال بھی کیسا ہے؟ ما ھذا، بس یہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے کہ ماں کا جب آپ استعمال کریں گے تو آپ بولیں گے، آپ یعنی پہلے سے وہ چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ بولیں گے ما ھذا، لیکن آپ کو معلوم ہے، ڈاؤٹ ہے، تو آپ بولیں گے ھذا نجم، تو جواب میں آپ بولیں گے نعم ھذا نجم۔ تو یہ فرق ہے ما اور میں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن استعمال میں فرق ہے۔ ما اس وقت بولیں گے جب جواب میں صرف آپ نام اور لا نہیں بول سکتے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، آگے والے کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور کا اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اب آگے والا آپ کو نام کہہ کر کے بھی بات ختم کر سکتا ہے، یا پھر اس کو بتلانا پڑے گا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں لا نہیں، ہادہ کچھ اور ہے، یعنی کہ یہ کچھ اور چیز ہے، جو چیز وہاں پر صحیح موجود ہوگی۔ اب ہمارے پاس ہے تمرین، یعنی کہ اول، پہلی،
یعنی کہ ایکسرسائز، تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو. جیسے ایک سبق ہونے کے بعد آپ اس کو پریکٹس کریں گے نا، تو ایکسرسائز ہمارے انگلش وغیرہ کے بکس میں موجود ہوتی ہے، وہی یہاں پر تمرین اس کو کہتے ہیں. تمرین نمبر 1، یعنی کہ ہمارے یہ فرسٹ تمرین ہے، ایکسرسائز ہے، یعنی آپ پریکٹس کریں گے اب جو آپ سیکھے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہر کسی کو موقع ملے تاکہ جو غلطی ہے اس کی اصلاح ہو سکے. کل کے سبق میں ایک بھائی نے بہت اچھی بات بتلائی، انہوں نے کہ وہ عربی زبان سیکھنا چاہتے تھے اور ان کی کوشش بھی تھی، لیکن جو آن لائن یوٹیوب پر ویڈیوز ہے وہ ان کے لیے زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک ٹیچر نہیں ہے وہاں پر. ٹیچر تو ہے لیکن آپ کے پاس جو ڈاؤٹ ہے، آپ کی جو غلطی ہے، آپ جو غلط پڑھ رہے ہیں، اس کی اصلاح کرنے والے، اس کو کریکٹ کرنے والے نہیں ہے کوئی بھی. تو ہمارے لائیو سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ میں بس بولتے جا رہا ہوں آپ سنتے جا رہے ہیں، یہ تو پھر ریکارڈڈ ویڈیو کا بھی وہی کام ہو گیا. لائیو سیشن میں آپ کا حصہ لینا پھر کوئی فائدہ مند نہیں رہے گا. تو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کی غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کی پریکٹس ہوگی. تو ہر کوئی آگے بڑھے، ایسا نہیں کہ نام لے لے کے بلانا پڑے. آپ لوگ ہینڈ ریز کیجئے، ہر کوئی آگے بڑھے، ہر کوئی آگے بڑھ کے پڑھے. ٹھیک ہے جی شیخ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جی. شمس الہدا، آپ ہینڈ ریز کیجئے، میں لائن سے انشاءاللہ جو ہے ہر کسی کو موقع دوں گا. ٹھیک ہے، شمس الہدا آپ پڑھیے. ما هذا، یہ کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ اب جواب دیجئے. آپ یہاں پر فوٹو میں کیا نظر آ رہا آپ کو؟ هذا مفتاح. چابی کو کہتے ہیں. جی جی، مفتاح، میم فا تا الف ہا، مفتاح. تو آپ بولیں گے ہاذا مفتاح. مفتاح. جی یوسف علی آپ پڑھیے اس کے بعد والا جملہ. یوسف علی موجود ہیں آپ؟ جی جی حضرت، وہ میرے موبائل میں وہ اسکرین نہیں آ رہا، آ گیا. اچھا اچھا جی. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا جی مفتاح، یہ چابی ہے. ما یہ ہاذا، چابی کے یہ بعد والا. کیا جی ہے؟ ما ہاذا، چابی کے بعد والا جملہ. ما ہاذا اچھا، یہ کیا ہے؟ تصویر میں ما دیکھ کے ہاذا بتائیے جواب. یہ کیا ہے؟ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. جی ما بارک ہاذا اللہ، بہت یہ خوب. کیا ہے؟ جی بس بس بس، ہاذا ایک 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 قلم، ایک. یہ عبداللہ نعیم قلم. بھائی آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. جی اس کے بعد والا جملہ پڑھیے. ما هذا، یہ کیا ہے؟ جی هذا قلم، یہ قلم. ممتاز، یہ قلم ہے. بارک اللہ. اور بھی کوئی ہاتھ اٹھائیے آگے. کون پڑھیں گے؟ صرف 3 ہی جی لوگ ہیں. السلام علیکم. صبر خان بھائی. جی چلیے آگے. کیونکہ ہم سلام کلام پہلے شروعات میں ہو گیا تو ہم بالکل پہلے سب پڑھیں گے. ہاں کیونکہ میں ما سلام کر هذا، دیا، آپ لوگ اجتماعی طور پہ جواب دے دیے، تو تاکہ بار بار ہم مطلب اس کو بیچ میں نہیں لائیں گے. انشاءاللہ بالکل کلاس ایک کے بعد ایک جملہ آپ لوگ پڑھتے رہیے. ٹھیک ہے. جی ہم ما قلم لے هذا لیے، اس کے بعد والا پڑھیے. ما ہاذا یہ یہ کیا ہے؟ ما هذا یہ کیا ہے؟ هذا باب، یہ دروازہ جی ہے. بارک اللہ، ممتاز، بہت خوب. یہ بابن یعنی کہ ہاذا بابن یعنی یہ دروازہ ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس عاقب، آپ پڑھیے. ما هذا یہ کیا ہے؟ جی هذا جی گھر کو کیا بولیں گے عربی میں؟ بیتن. بیتن. هذا بیت، یہ گھر ہے. ماشاء اللہ. جی احسان. فردوس بھائی آپ پڑھیے. ما هذا، هذا جی کرسی، یہ کرسی ہے. ہاذا کرسی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تمرین نمبر 2، یعنی کہ ایکسرسائز نمبر 2. چلیے اور ہاتھ اٹھائیے کیونکہ سب کو پڑھنا ہے. جتنے بھی ہمارے یعنی کہ مشارکین پارٹیسپینٹس ہے سب کو پڑھنا ہے. تقریباً 30 پارٹیسپینٹس ہے اور ہاتھ جو ہے 2-3 اٹھ رہے ہیں. نہیں 10% صرف، 10% بھی نہیں. جی جی آگے جلدی دیں، ہینڈ ریز کیجئے، انشاءاللہ میں نام لوں گا، آپ پڑھیے. میرے پاس 3 ہی لوگوں کا بتلا رہا ہے ابھی تک جو پڑھ چکے ہیں. اچھا اچھا جی جی اور بھی ہے. بالکل بالکل. بشیر بھائی پڑھیے.
السلام کیونکہ علیکم. اس میں سی آل کا آپشن نہیں شو کر رہا تھا، صرف 3 نیمز بتلا کر کے نیچے سی آل شو کر رہا تھا، تو میں نیچے نہیں دیکھا. جی پڑھیے بشیر بھائی. آپ کی آواز اتنی صاف نہیں ہے. آپ اپنا تھوڑا نیٹ ورک دیکھ لیجئے. جی جی آپ آ رہی بولیے. هذا بیت. جی کیا معنی ہوا اس کا؟ هذا بیتن کا کیا یہ بیت اللہ ہے؟ جی یعنی کہ بیت اللہ تو یعنی کہ مسجد کو بولیں گے، لیکن یہاں پر صرف بیتن ہے نا، تو بیتن کے معنی گھر، لیکن آپ فوٹو میں کیا دیکھ رہے گھر ہے وہ نہیں ہے، تو آپ جواب میں کیا بولیں گے؟ ہاذا بیتن. سوال یہ ہے کہ کیا یہ فوٹو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے گھر ہے، تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ کو کہنا ہے پہلے لا، کیونکہ یہ تو بیت گھر تو ہے نہیں ہے. دیکھیے آپ بولیں گے پہلے لا نہیں. شیخ آپ میوٹ ہو گئے ہیں. صاحب آواز نہیں آتی ہے. جی 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 اچھا، اصل وہ میوٹ آل کیا گیا تو مجھے بھی میوٹ کر دیا گیا شاید. جی تو ہمارے بشیر بھائی پڑھ رہے تھے. شاید میوٹ کر دیا گیا ان کو بھی. ٹھیک ہے، ان کے بعد ہم کسی اور کو لیں گے جب تک ان کا مائک وغیرہ صحیح ہو جائے گا. آفاق صاحب، آفاق رحمانی. هذا مفتاح. پہلے والا ہی پڑھ لیجئے کیونکہ وہ بھائی مکمل نہیں پڑھ پائے، ان کی آواز رک رک کے آئی تھی بہت. هذا بیت. لا جی هذا بیت. هذا بیتن، تو آپ جواب میں لا کیا هذا بولیں گے؟ بیت. لا هذا نہیں بیت. نہیں نہیں نہیں، یہ تو گھر نہیں ہے نا، تو آپ بولیں گے لا نہیں، ہاذا لا جو ہے وہ هذا. بتائیں گے آپ. لا هذا مسجد. بیت مسجد. جی جی جی، کیونکہ سوال تھا کہ ہاذا بیتن جو نظر آ رہا ہے کیا یہ گھر ہے، تو آپ جواب دیں گے لا نہیں، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. ٹھیک ہے. داؤد بھائی آپ پڑھیے. هذا فتاح. کیا یہ مفتاح. مفتاح؟ مفتاح. هذا جی مفتاح. کیا یہ جی جی چابی ہے؟ هذا قلم. یہ قلم ہے. ہاں، تو آپ بولیں گے لا ہاذا قلم. پہلے لا بولیں گے آپ، کیونکہ ان کا سوال میں جو سوال تھا ہاذا مفتاح، وہ پوچھ رہے تھے کیا یہ مفتاح چابی ہے، تو پہلے ہم بول دیں گے کہ لا نہیں، پھر آپ بولیں گے جو ہے وہ بتائیں گے آپ. نہیں، لا ہاذا قلم. جی اور جو ہینڈ ریس کرنے والوں میں سے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں لڑکیوں میں، خواتین، وہ بھی جو ہے آگے بڑھیں، شرکت کریں، کیونکہ عربی زبان، چاہے عربی زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو، تو سیکھنے کے لیے جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، جب تک آپ بولیں گے نہیں، اسپیک آؤٹ نہیں کریں گے، تب تک وہ اندر ہی رہ جائے گی. بولیں گے تو نکلے گی اور سیکھیں گے. تو فانوس خواتین جی میں سے آپ بھی پڑھیے. ہاں ایک ہینڈ ریس کیے. جی 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 ہم یہاں پر مفتاح ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد والا پڑھیے ہذا مفتاح ان کے بعد والا. هذا قميص. کیا یہ جی قمیص ہے؟ نعم جی جواب کیا دیں گے؟ هذا قميص. نعم نعم هذا هذا قميص. قمیص. جی بارک اللہ، ممتاز، بہت خوب، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. اور بھی میں چاہوں گا اور بھی جو خواتین ہیں، ہمارا ماشاء اللہ یہاں پر سیدہ رقیہ بھی اپنا ہینڈ ریس کیے ہیں، آپ پڑھیے قمیص کے بعد والا جملہ. احاذہ نجم. کیا یہ جی ستارہ ہے؟ جی نعم ہاذا نجم. ہاں یہ ستارہ ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے.
تو یہ تھی ہماری دوسری تمرین بھی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم صرف تمرین حل کر رہے تھے. اب یہاں پہ جو تیسری تمرین میں ہے اس کی ہیڈنگ دیکھیے، اقرا وکتب. سر تمرین مطلب کیا ایکسرسائز؟ تمرین یعنی ایکسرسائز، جی پریکٹس جو آپ سیکھے ہیں اوکے لیسن میں، اس کی پریکٹس، اس کو لکھنا ہے، اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو تمرین نمبر 3 یعنی ایکسرسائز نمبر 3. آپ دیکھیے یہاں پر پہلا ہمارا جو ہیڈنگ ہے، آپ کو کرنا کیا ہے اس ایکسرسائز میں. تو کہا گیا اقرا وکتب. اقرا یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، بلکہ قرآن مجید کی وحی میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہی تھے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھو، امر ہے، یہ حکم ہے، پڑھو. ٹھیک ہے، ریڈ. وکتب، اور واو یعنی کہ اور، لفظ واو جو ہے اور کے معنی دیتا ہے. انگلش میں جیسے اینڈ ہے نا، دیکھیے یہ جو واو ہے، صرف واو زبر وا، یہ ایک حرف ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اور. تو اقرا پڑھو، وکتب واو یعنی اور، اکتب یعنی کہ لکھو. پڑھو اور لکھو. تو اس ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے ایک مرتبہ، اور ایک اپنی نوٹ بک بنائیے جس میں آپ کو روزانہ لکھنا ہے. کیونکہ میں آپ کو بتلایا تھا کہ زبان سیکھنے کے لیے چاروں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو پہلے آپ سنیں کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے، کیسے اس کو بولا جاتا ہے، پھر آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، پڑھ لینے کے بعد اس کو بولنے کی کوشش کریں، پھر اس کو لکھیں بھی. ٹھیک ہے، تو جب یہ چاروں چیزیں آپ استعمال کر کے کوئی زبان سیکھیں گے تو بہت ہی جلد اور کم پیریڈ میں جو ہے آپ اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو لکھنا بھی ہے. تو اقرا یعنی پڑھو، وکتب یعنی کہ لکھو. چلیے اب ہم تو یہاں پر پڑھیں گے صرف. ٹھیک ہے، پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، اور لکھنے کا مسئلہ آپ اپنی نوٹ بکس میں لکھ کر کے انشاءاللہ کر لے کے آئیں. انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے، کریکشن کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے محمد بھائی ہینڈ ریز کیے ہیں، پڑھیے آپ تمرین نمبر 3. اقرا وکتب، جی کیا معنی ہے اس پڑھو کا؟ اور لکھو. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی آگے. ھذا مکتب، اب یہاں پر آپ کو جی ہو، یہاں پر دیکھیے زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس کو کیسے، کہاں پر زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے. تو آپ کو جب یہ لفظ یاد ہوگا نا تب آپ اس کو پڑھ سکیں گے، ورنہ پھر آپ نہیں پڑھ سکیں گے. جیسے مثال میں یہاں پر لے لیجئے مسجد ہے یہ. اب آپ کو معلوم ہے لفظ مسجد، اسی لیے آپ میم سین زبر مس، جیم دال زیر جد، مسجد ایسے پڑھ رہے ہیں آپ. تو آپ کو جب کسی بھی لفظ کا علم ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر اس کے اوپر سے زبر زیر پیش اگر نکال بھی دیں گے ہم تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا. جیسے اردو زبان میں بھی ویسی ہے. جو اردو زبان نہیں جاننے والے ہیں اگر اردو زبان پڑھنا شروع کریں گے تو بہت ساری وہ غلط سلط پڑھ سکتے. کتابیں، کتابوں کو کتابوں پڑھ سکتے، کتابوں پڑھ سکتے، تو ان کو وہ زبان نہیں معلوم. تو عربی زبان کا بھی ایسی، جیسے آپ کو ایک مرتبہ لفظ معلوم ہو جائے تو آپ اس کو بغیر زبر زیر پیش کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب جس کو نہیں معلوم یہ لفظ کیا ہے تو وہ غلط پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کو معلوم، ایک مرتبہ معلوم ہو گیا تو آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں اس لفظ کو. ٹھیک ہے، تو جی ھذا پہلا جملہ ہے. ھذا مکتب، مکتبن، مکتبن آخری میں آپ کو دو پیش دینا ہے. جیسا میں آپ لوگوں کو پہلے ہمارے سبق میں فارمولا بتلایا تھا کہ پہلے آپ کو ھذا لگانا ہے، اس کے بعد جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ لفظ کا استعمال ہونا چاہیے، اس کے آخری میں دو پیش آپ کو لگانا ہے. تو وہاں جا کے ہمارا سینٹنس پورا ہو گیا. جیسا کہ ھذا مکتبن، آخری میں دو پیش، تو معنی ہو گیا یہ مکتب ہے. مکتب یعنی یہ ڈیسک ہے. ڈیسک یا میز. جی اس کے بعد پڑھیے اور ایک. ھذا مسجد، جی یہ کیا مسجد معنی ہے. ہے اس کا؟ ماشاء اللہ. اور ہمارے پاس دوسرے ہیں، ان کو بھی موقع دیں گے. یاسمین سلطان آپ پڑھیے.
यास्मीन सुल्ताना हैंड रेस किए हैं अपना। जी जी, माइक अपना हाँ ऑन करके पढ़िए जी। हाजा कलमुन, ये कलम है। माशाल्लाह बारकल्लाह। उसके बाद पढ़िए। हाजा सरीरुन, ये बेड है। जी, शरीर यानी पलंग, बेड, माशाल्लाह। और एक भी है हमारी बहन फरीदा बेगम, आप पढ़िए। मा हादा, ये क्या है? हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। माशाल्लाह बारकल्लाह। उसके बाद क्या है? अहादा बैतुन, क्या ये घर है? ला हादा जी, मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक है माहिरुन निसा शेख, आप पढ़िए। मा हाजा, ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। माशाल्लाह बारकल्लाह। ठीक है, ये था हम इसमें हादा सीखे और माँ सीखे। हादा के माने ये हो गया, माँ के माने क्या हो गया। और इसी तरह हम हमजा जबर इसके माने भी क्या के हैं और दोनों में जो फर्क था वो भी हम सीख लिए। लेकिन अब तक जो ताल्लुक था वो यहाँ पर एक मुदर्रिस यानी जानदार भी था, ठीक है, और एक कलम बेजान भी था, यानी एक चीज है ये। और दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे हादा, यानी हादा का इस्तेमाल दोनों के लिए भी होगा, चाहे चीज हो चाहे शख्स हो। आप बोलेंगे मुदर्रिस है तो हादा मुदर्रिसुन, आप बोलेंगे कोई चीज है कलम तो आप बोलेंगे हादा कलमुन। लेकिन जब सवाल करेंगे तो सवाल में अल्फाज का इस्तेमाल आपको दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। जब कोई आकिल है, कोई आकिल यानी कि समझ रखने वाला यानी कि इंसान, और एक है गैर आकिल यानी कि चीजें, चीजें कलम है, किताब है। आकिल में मुदर्रिस है, मुहंदिस यानी कि इंजीनियर है, ठीक है, तालिब है, हाफिज है, आलिम है, ये सब क्या है, यानी इंसानों में है, अक्ल रखने वाले हैं। तो हाजा तो हम दोनों के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन जब सवाल हम कर रहे थे तो हम माँ के जरिए से कर रहे थे, माँ हाजा। लेकिन ये सवाल आपका उसी के साथ खास था जो चीजें हैं, ठीक है। उर्दू में भी वैसे ही है। उर्दू में जब आप चीज के बारे में सवाल करेंगे तो आप बोलते ये क्या है, ठीक है। और जब कोई शख्स हो, कोई अक्ल रखने वाला शख्स और इंसान हो, तो आप बोलते हैं कि ये कौन है। ये क्या है नहीं बोलते आप। ये क्या है बोलो तो हमारा ज़हन कहाँ जाता है कि ये चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अरबी में भी ऐसे ही है। जब आपको शख्स के बारे में सवाल करना हो, जैसे हम उर्दू में कौन कहते हैं, वो अरबी में उसको मन कहते हैं। मीम नून ज़बर मन। ये जो अरबी में ज़बर ज़ेर पेश है ना, इसको इसका ख़्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप मीन बोल दिए तो पूरा माना गलत हो गया है। वो कौन के माने रहे ही नहीं उसके, ठीक है। तो अरबी में ज़बर ज़ेर पेश का आपको ख़्याल रखना है। तो मन उसके लिए बोलेंगे जो आकिल है, समझ रखने वाला है। तो हम पूछेंगे मन हाज़ा, यानी आप सवाल कर रहे हैं कि मन हाज़ा, ये आपका सवाल बन गया। तो आप इसके जवाब में क्या बोलेंगे? हाज़ा। जैसे कोई तालिब इल्म है जिसके बारे में सवाल किया गया तो आप बोलेंगे हाज़ा तालिबुन, बिल्कुल वही, ठीक है, हाज़ा तालिबुन। लेकिन सवाल करते वक्त आपको मन और मा में फ़र्क करना है। मा यानी क्या, मन यानी कौन। इंग्लिश में भी ये फ़र्क मौजूद है ना। व्हाट इज़ दिस, व्हाट का इस्तेमाल करते हैं यानी कि क्या। और अगर कोई शख्स के बारे में पूछना हो तो हु इज़ दिस, ठीक। हु और व्हाट का फ़र्क है, जो उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और अरबी ज़बान में भी है। तो उसके माने हैं कौन। तो जुमला यानी कि सेंटेंस, जुमला यानी सेंटेंस, यानी इसको याद रख लीजिए क्योंकि हमारे यानी सबक में बहुत रिपीट होगा ये। शुरू में हम बताएंगे इंशाल्लाह सेंटेंस जुमला तो भी बता करके
ہو سکتا ہے آگے کبھی میں صرف جملہ کہہ دوں تو آپ سمجھ نہیں سینٹینس. تو جملہ جیسے بنے گا ویسے ہی جیسے ما ہاذا تھا، پہلے ہم من لگا لیں گے، اس کے بعد آپ ہاذا لگا لیں گے، تو آپ کا سوال بن گیا من ہاذا. جواب میں وہی یعنی کہ ترتیب وہی، یعنی پہلے کیا لانا ہے، ہاذا لانا ہے، پھر آپ کو جس کے بارے میں سوال کیا گیا اس کے جواب میں آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ کیا ہے، مدرس ہے، ہاذا مدرسن، وہی آخری میں دو پیش. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم سبق میں پڑھیں گے. جو پڑھ چکے ہیں وہ جو ہینڈ ریز ہے اس کے بٹن یعنی کہ اس کو پھر مطلب سلیکٹ جو کیے تھے آپ اس کو ہٹا دیجئے تاکہ ہم دوسروں کو موقع دے سکیں. ٹھیک ہے، شمس الہدا آپ پڑھیے. من ہاذا، جی آ گیا یہ وہی جملہ ابھی ہم جو سیکھے، من ہاذا یعنی یہ کون ہے. ہاذا طبیبون، یہ ڈاکٹر ہے. جی طبیب، طبیب یعنی کہ ڈاکٹر. من ہاذا سوال کیا گیا یہ کون ہے، آپ جواب بولے ہاذا طبیب. جی اور ہمارے ساتھ ہیں تقریباً سب پڑھ چکے ہیں، جو نہیں پڑھے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیے اپنا. جو پڑھ چکے ہیں وہ اپنا لوور ہینڈ کر دیں یعنی کہ ہینڈ نیچے کر دیجئے اپنا ہاتھ. فریدہ بیگم جی آپ پڑھیے. من ہادا، یہ کون ہے، ہادا جی طبیبن، یہ ڈاکٹر یہ ہے، تو ہم یہ پڑھ لیے طبیب جی، ہے. اس کے بعد والا جملہ پڑھیے جی. من ہادا، یہ کون ہے، ہادا ولدن، یہ لڑکا ہے. جی ولدن، ولدن یعنی کہ لڑکا، اس کی جمع آتی ہے عربی میں پلورل اولاد. اولاد. اولاد ہم اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. ٹھیک ہے، تو سوال کیا گیا من ہاذا، یہ کون ہے، تو جواب بولے ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے. آگے کا پڑھیے جملہ اور ایک. من ہادا، یہ کون ہے، ہادا طالبن، یہ طالب علم ہے. یہ طالب علم ہے، بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اس کے بعد جو نہیں پڑھے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیے، اور جو پڑھ چکے ہیں داؤد آپ بھی پڑھ چکے ہیں. جی چلیے پھر سے پڑھ لیجئے تب تک دوسرے جو لوگ ہینڈ ریز کریں. ابراہیم جی، جی سید ابراہیم جی، سید ابراہیم پڑھیے جی. هذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، لا هذا رجل، رجل رجول، رجول، رجل را کے اوپر زبر. ٹھیک ہے، رجل. رجول، رجول کہتے ہیں آدمی کو، مین. ٹھیک ہے، تو سوال یہاں پر بھی دیکھیے، من کے جگہ جب آ کا استعمال کریں گے تو آ دونوں کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے ہم وہاں پر پڑھے تھے آ، تو ہم اگر کسی چیز کے لیے بھی بول رہے تھے تو ہم بول رہے تھے آ ہاذا قلم. ٹھیک ہے، سوال ہمارا اس طرح تھا. اب یہ سبق میں بھی دیکھیے آ ہاذا، ٹھیک ہے، کیا ہے یہ، رجل. ٹھیک ہے، آ ہاذا رجل. اب کیا معلوم ہوا اس سے کہ آ جو ہے اس کا استعمال چاہے انسان کے لیے ہو اس کے لیے بھی ہوتا ہے، یا پھر کوئی چیز ہو، جیسے قلم چیز ہے یہاں پر، رجل آدمی ہے یہاں پر، تو چاہے عاقل کے لیے ہو یعنی انسان کے لیے، شخص کے لیے، چاہے کوئی چیز کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تھنگس کے لیے ہو، تو اس وقت بھی آ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ما کا استعمال چیزوں کے ساتھ خاص ہے، اور من کا استعمال اشخاص یعنی شخص کے ساتھ، پرسنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، انسان کے ساتھ خاص ہے. تو سوال تھا ہاذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے، جواب میں کہا گیا لا ہاذا رجل. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تقریباً ماشاءاللہ 30 کے قریب ہیں، لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں پڑھنے والے صرف 10 ہی ہوئے ہوں گے. اور بھی جو ما لوگ ہیں هذا پڑھیے.
اپنا ما ہاتھ ہاذا اٹھائیے پہلے آپ. جی ما ہینڈ ہاذا ریز کیجئے. ہینڈ ریز کیے ہیں آپ؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید ناصر علی. ادھر سے بنش. ناصر علی. اچھا اچھا. میں چاہ رہا تھا کہ جو ابھی تک نہیں پڑھے ہیں وہ آگے بڑھیں. آپ تو پڑھے ہیں ماشاءاللہ شروع ہی میں، بہت اچھی بات ہے. جی اب کچھ انعامات بھی رکھنا پڑے گا کہ جو آگے السلام آگے بڑھ علیکم. کے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کو انعام سے نوازا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں گے اس سلسلے میں، کیونکہ لوگ آگے بڑھ نہیں رہے ہیں. چلیے جو پڑھے ہیں ان سے ہی شروع کرتے ہیں. جی ناصر بھائی آپ پڑھیے. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ جی ہاذا مسجد یہ مسجد ہے. بالکل. من ہاذا یہ کیا، یہ کون ہے؟ جی جی ہاذا تاجر یہ جی. تاجر ہے. یہاں پر سبق میں سمجھ میں آ گیا آپ کو فرق؟ ماں کب بولیں گے جب چیز ہو، من کب بولیں گے جب شخص ہو. تو وہی فرق بتلانے کے لیے یہاں پر یہ جملہ لایا گیا. اس کے بعد پڑھیے. ہاذا کلب یہ کتا کل ہے. بن، کاف لام زبر کل، جی بادو پیش بن، کلب کل بن. ہاذا کلب یہ جی کتا ہے. ہاذا کلب کیا یہ کتا ہے. لا ہاذا کتن نہیں یہ جی جی بلی. بلی. بس بس ماشاء اللہ بارک اللہ. ماہر النساء آپ پڑھیے آگے. ہاذا حمار، کیا یہ گھوڑا ہے. لا نہیں ہاذا نہیں پہلے ہاں اس کے کیا اوپر والا پہلے جملہ پڑھیے کیونکہ یہ اسی سے. ہاذا حمار، جی یہ گدھا ہے. جی ہاذا حمار، کیا یہ گدھا ہے. لا ہاذا وہذا حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے. جی. یعنی کہ حمار کہتے ہیں عربی زبان میں، حمار یعنی گدھا یعنی ڈونکی، اور حصان کہتے ہیں گھوڑے کو. ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ گئی بات. اس کے بعد جی پڑھیے یاسمین سلطانہ آپ پڑھیے. وما ہاذا اور یہ کیا ہے. یہاں پر آگے دیکھیے لفظ واو، واو زبر وا یعنی کہ اور، تو اسی سے ملتا ہوا پہلے بات چیت ہو گئی. پھر آپ پوچھنا اور یہ کیا ہے، تو آپ بولیں گے وا ما ہاذا، یعنی کہ واو کا بس اضافہ آپ کو کرنا ہے. میں آپ کو یہاں پر بتلاتا ہوں لکھ کے. جیسے آپ کو سوال آپ کر لیے کہ جو ہے ما ہاذا یہ کیا ہے، آپ کو جو ہے جواب بھی مل گیا کہ ہاذا کلب یہ کیا ہے، یہ کتا ہے. لیکن آپ کو پھر اور ایک بھی سوال کرنا ہے تو آپ پوچھیں گے وا ما ہاذا، بس شروع میں واو کا آپ کو اضافہ کر دینا ہے. تو اس کا معنی کیا ہو گیا اور یہ کیا ہے. جیسے آپ پوچھ لیے یہ کیا ہے، اس کا جواب ملتے ہی آپ پوچھ رہے ہیں اور یہ کیا ہے، تو آپ اس کے جواب میں بولیں گے ہاذا قطن، یہ بلی ہے. تو اس طرح واو کا استعمال ہوتا ہے، واو یعنی اور. ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی آپ کو بہت جگہ پر یہ لفظ یعنی یہ حرف ملے گا. تو وما ہاذا اور یہ کیا ہے. ہاذا جمال یہ کامل ہے. جمال. جی میم کو کھینچیے من. جمال. جمال یہ کامل ہے. جی یہ اونٹ ہے، یہ کامل ہے برابر. جی آگے پڑھیے. ما ہاذا یہ کیا ہے. جی ہاذا دیکن یہ مرغی ہے. جی مرغا ہے اور یہ یا مرغا مرغ ہے. ہے. جی اور ہیں ہمارے ساتھ عاقب آپ پڑھیے. من هذا جی معنی کیا ہے اس کا. ما آپ میوٹ پر هذا ہیں عاقب بھائی، آپ میوٹ پر ہیں.
چلے کوئی اور، ابراہیم آپ پڑھیے. هذا صديق من هذا جی جی هذا مدرس یہ ٹیچر ہے. جی جی اس کے بعد هذا قمیص کیا یہ قمیص ہے. لا جی هذا مندیل جی نہیں، یہ مندیل یعنی دستی یہ ہے، کرچیف ہے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے. مندیل دستی ہے بھی بول سکتے آپ. اب یہ جو آخری تمرین ہے اقرا وکتب، اس کو آپ جو ہے پڑھیے ایک مرتبہ اور اس کو جو ہے لکھ کر کے لائیے اپنی نوٹ بک میں. جہاں جہاں اقرا وکتب ہے آپ اس کو خود سے پڑھیے، ہر کوئی پڑھیے، ٹھیک ہے. جس کو موقع یا نہیں ملا وہ بھی پڑھیے اور پھر جو ہے اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے بھی. اس کے بعد ہم مختصر گرامر کے بارے میں آج جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے. جی یہ ہے ہمارا عربک گرامر. ٹھیک ہے، جو عربک گرامر ہے اس کے دو پارٹس ہیں. ایک ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں نحو، ایک اور پارٹ ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں صرف. یہ دونوں کو ملا کر کے عربک گرامر بنتا ہے. اصل میں یہ صرف یہ نحو کا ہی حصہ ہے، لیکن اس کو ایک الگ سبجیکٹ بنا دیا گیا کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو مستقل طور پہ سیکھنا چاہیے ایک طالب علم کو، اس لیے اس کو ایک الگ سبجیکٹ بنا دیا گیا. تو نحو اور صرف آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو بالکل بنیاد سے سیکھ رہے ہیں، بیسک سے سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہے یہ خاص طور پہ نحو صرف. یہ دو ملا کر کے ہمارا عربک گرامر بنتا ہے. عربک گرامر کے تعلق سے ایک یعنی کہ قول ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی کہ جو نحو ہے آپ کو زبان سیکھنے کے لیے نحو اتنی ہی ضروری ہے، ویسے ہی اس کا مقام ہے جیسا کہ کھانے میں نمک کا مقام ہے. کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو سب اچھا ہے، لیکن نمک نہ ہو تو یعنی کہ وہ مزہ نہیں رہتا. تو ویسے ہی اگر گرامر کے بغیر آپ زبان سیکھیں گے تو بہت ساری غلطیاں کریں گے، جملے پورے آگے پیچھے ہو جائیں گے. سینٹنس کی جو ترتیب ہونی چاہیے، کون سا ورڈ پہلے آنا چاہیے، اگر وہ آپ پورے آگے پیچھے کر دیں گے تو پورا آپ کا بولنا یا آپ کا لکھنا پورا بگڑ جائے گا. تو یہ نحو اور صرف ہے. اور نحو کیا ہے آپ کو میں مختصر بتلاتا ہوں، یعنی دونوں میں کس پر بات ہوتی ہے. تو ہم بتائیں کہ ایک ہے ہمارے پاس نحو، ایک ہے ہمارے پاس صرف. یہ جو نحو ہے اس کو عربک سنٹیکس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سنٹیکس یعنی کہ یہ جو ہم پڑھے تھے کہ ہمارے پاس کلمے تین طرح کے، اسم، فعل اور حرف، یعنی کہ ناؤن، فعل یعنی کہ ورب، اور حرف یعنی کہ پارٹیکلز، پریپوزیشنز بھی بول سکتے ہیں ہم. تو یہ ان تینوں کو جوڑ کے جملہ کیسے بناتے، ترتیب کیسی ہونی چاہیے، یہ ہم نحو میں بات کریں گے. ایک اور چیز ہے ہمارے پاس، کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، ٹھیک ہے، کہاں پیش آئے گا. یہ سبجیکٹ میں اس پر بھی بات ہوگی، کیونکہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے صرف پیش سے پورا معنی ہی بدل جاتا. جیسے اگر ہم کہیں خلق اللہ آدم، تو اللہ جو ہم پیش لگائے ہیں یہاں پر اگر پیش کی جگہ العیاذ باللہ اگر کوئی غلطی کر کے زبر لگا دے تو معنی بالکل پلٹ گیا کہ آدم نے اللہ کو پیدا کیا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ. تو اس طرح پورا معنی بگڑ جاتا. تو نحو میں ہم پڑھیں گے کہ جملے کو کیسے ترتیب دیں گے، کیسے ایک جملہ بنتا، کون سا لفظ پہلے آنا چاہیے، کون سا بعد میں آنا چاہیے. اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کہاں پر زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، کہاں پیش آئے گا، کہاں کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی تبدیلی ہی نہیں ہوتی وہاں پر. تو یہ تبدیلیاں کیسے ہوتی، کہاں ہوتی، کس کو کیا کہتے ہیں، وہ ہم سب نحو میں پڑھیں گے. صرف کہتے ہیں
यानी फेरने को। तसरीफ रियाह, कुरान में भी ये लफ्ज मौजूद है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो हवाओं को फेरता है। तो ये जो सर्फ है इसका ताल्लुक ग्रामर से इस तरह है कि एक कोई लफ्ज हो, जैसे किताबतुन है, ठीक है, इससे फिर करके क्या क्या अल्फाज बनते हैं। कतबा है, यकतुबु है, ठीक है, पास्ट में कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, ठीक है, कातिबुन है, ठीक है, मकतूबुन है। तो ये जो पूरे आप तब्दीलियां देख रहे हैं ना, तो ये सर्फ में जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे एक लफ्ज में, एक कलीमे में तब्दीलियां वाक़ होती हैं और इन तब्दीलियों को कैसे किया जाता है, कैसे लफ्ज बनाए जाते हैं तब्दीली करके, और ये तब्दीली के कवायद क्या हैं, ये सब हम जो है सर्फ में सीखेंगे। इसकी आप मुख्तसर मिसाल जो है यहाँ देख सकते हैं सर्फ की। ये देखिए, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये नीचे है हमारे पास किताबतुन, ये असल है। अब इससे देखिए कौन से लफ्ज निकले, कतबा, यकतुबु, उक्तुब, ला तक्तुब, ठीक है, कुतुबी, मकतबतुन, ठीक है, कुतय्यिबुन, कतीबतुन। ये पूरे जो निकल रहे हैं ना ये अल्फाज, ये कैसे निकलते, कैसे बनते, क्या कवायद है, क्या तब्दीलियां इसमें आती, ये यानी कि सर्फ का मौजू यानी सर्फ का टॉपिक होता है। और नहू का जो टॉपिक होता है मैं आपको बतलाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मिसाल है, क़ाल अल्लाहु, यानी पहले तो ये कि इसमें फ़ेल हर्फ की तरतीब कैसे होना चाहिए, जुमला कैसे बनता, कौन सा जुमला इसम यानी नाउन से शुरू होता, कौन सा जुमला फ़ेल से शुरू होता, ये सब इसमें बात आएगी। और अल्लाहु है हमारे पास, अल्लाह है, अल्लाह ही है, कहाँ पर ज़ेर आएगा, कहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए क़ाल अल्लाहु, इसके बाद देखिए अअबुदुल्लाह, देखिए इसके बाद देखिए किताबुल्लाही। और ख़ास तौर पे ये तब्दीलियाँ किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में वाक़ होती हैं। जैसे आप लफ्ज़ अल्लाह हमने लिया था, इसमें जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही थी आखिरी लफ्ज़ पे हाँ में, कहीं पर पेश है, कहीं पर ज़ेर है, ठीक है, और कहीं पर ज़बर है। तो ये जो तब्दीलियाँ होती हैं किसी भी लफ्ज़ के आखिरी में होती है, ख़ास तौर पे इस्म के मसले में, नाउन के मसले में। फ़ेल में तो हम बहुत सारी उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, इसीलिए फ़ेल पर जो बात होती है वो सर्फ में बात होती है, यानी सर्फ का हमारा टॉपिक तकरीबन 80% फेल पर होता है कि फेल पास्ट में है तो कैसे बोलेंगे, कतबा बोलेंगे, ठीक है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो कैसे बोलेंगे, यकतुबु, और अगर हुक्म देना हो, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, यानी कि इम्पेरेटिव वर्ब जिसको कहते हैं उक्तुब, ठीक है, और अगर किसी को बोलना है मत लिखो तो आप बोलेंगे ला तक्तुब, जिसको जो है प्रोहिबिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये तब्दीलियाँ अक्सर सर्फ में हम फ़ेल पर बात करेंगे और अक्सर और हम नहू में जो है कहाँ पर आखिरी में ज़बर ज़ेर पेश आता, कैसे जुमला बनता, ये सब हम सीखेंगे। ये एक मुख्तसर तारुफ़ था क्योंकि आप लोग बिल्कुल बुनियाद अभी सीख रहे हैं शुरू से, तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ़ था कि ग्रामर हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन अरबी में जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे नहू, और एक हमारे पास सब्जेक्ट है सर्फ। बस आप आज इतना याद रखिए कि नहू क्या है, ये जुमलों को बनाने के लिए यूज़ होता है और जुमलों में लफ्ज़ के आखिरी पर क्या ज़बर ज़ेर पेश में से हरकत में से कौन सी हरकत आती है वो उस पर जो है बात होती है। और सर्फ में जैसे आपके पास एक वो बस फ़ोटो याद रखिए कि एक दरख्त से कैसे शाखें निकल रही थी, तो ऐसे ही एक लफ्ज़ से कितनी अल्फाज बनते हैं, क्या तरीक़े होते हैं, क्या कवायद हैं, वो सब आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप जो समझे हैं कि ग्रामर, नहू, सर्फ, नहू क्या है, सर्फ क्या है, नहू में क्या बात होती है, सर्फ में क्या बात होती है, कोई आगे आके बतलाएँ ताकि मालूम हो कि आप समझे हैं कि नहीं। कौन बतलाएँगे? किसी का माइक ऑन हो गया, कौन है भाई जिसके पास अज़ान भी हो रही है अभी? जी शेख मैं बताऊं? जी बतलाइए। माशाअल्लाह बारकल्लाह। नहव नहव में जो है वो जुमले में जो